من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے ناموں سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج خبر کے عنوان پہ بات کو شروع کرتے ہیں. ایک سیریز بناتے ہیں جس کا نام ہے خبر سیریز. خبر سیریز میں جو خبر کی تیاری ہے, جو خبر کے 3 سوال ہے, اس کو بگننگ سے سمجھتے ہیں کہ اس کی تیاری کیسی کی جائے. تو انشاءاللہ العزیز آج پہلا اس کا جو ہے نا یہ خبر سیریز کا پہلا لیکچر ہوگا آج انشاءاللہ, کہ ہم وہ 3 سوال جو خبر کے ہیں اس کی تیاری کیسے کریں دنیا میں رہتے ہوئے موت آنے سے پہلے تک, اور جب موت آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے وہ 3 سوال کا جواب دے سکے. تو آج خبر سیریز کا پہلا لیکچر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو خبر سیریز کا جو پہلا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے کہ بیعت کیوں کیا جائے, مرشد کی کیا ضرورت ہے. خبر کے 3 سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے بیعت ضروری ہے. خبر کے 3 سوالوں کا جواب دینے اور کامیاب ہونے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. یہ بیعت جو ہے نا یہ مقصد حیات ہے. بیعت کیا ہے, بیعت کیوں کیا جائے, بیعت کا مقصد کیا ہے, یہ زندگی کا مقصد ہے. یہاں پر آنے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے اس کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں جو اللہ تعالیٰ کے دل میں بات تھی, جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے, وہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب کوئی نہیں تھا, کوئی مخلوق نہیں تھی, صرف اللہ ہی تھا, اللہ ہوں, صرف اللہ ہی اللہ ہے. تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی, محبت ہوئی کہ مجھے بھی پہچانے, میری حاجت روائی پن کو پہچانے, میری الوہیت پن کو پہچانے, میری ربوبیت پن کو پہچانے. تو وہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. اب جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سوال کرے الستو بربکم, قرآن میں سارا واقعہ, تمام روحوں کو جمع کرے, پیدا کر لیے. جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے. کیا مقصد ہے پیدا کرے, کہ اللہ کو پہچانے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں تاکہ مجھے پہچانے. اب عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام روحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا شہیدنا, ہم گواہی دیتے مولا تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے, تو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے, ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہم تیری گواہی دیتے ہیں. یہ ہوا میثاق الستو بربکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میثاق ہوا. تمام روحوں سے نہیں پوچھا گیا, انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے پوچھا گیا کیا تم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو دوسرا میثاق ہے رسالت کا میثاق, یہ انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا, انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے لیا گیا. تو پہلا میثاق تو سب سے لیا گیا, پھر سب کا ہو گیا, سب کو بولے اب چلے. اب انبیاء علیہ السلام کو بلایا, انبیاء علیہ السلام کو بلا کر انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا, دوبارہ لیا گیا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر اللہ تعالیٰ حکم دیے اب دنیا میں جانا کچھ مدت کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے. جو تم گواہی یہاں پر دیے وہ گواہی کیا ہے, تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہے, تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہے, تمہیں کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم مجھے پہچانو,
تو تم نے یہاں گواہی دے دی, مجھے پہچان لیا, اب دنیا میں جا کے عالم شہادت میں جا کے بھی گواہی دینا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی دینا یا دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری پرورش ہو رہی, اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے, یا دیکھنا. اب یہاں پر نہیں دیکھے نہیں دیکھے الگ بات ہے. اب خبر میں جاتے ہی پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک, تیرا دین, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے, پہلا سوال ہو رہا ہے. پھر ماں دینوں کا پوچھا جائے گا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب نکلے کہاں سے تھے؟ عالم ارواح سے نکلے, عالم شہادت میں آئے اور عالم برزخ میں جانا ہے. تو اب یہ حدیث قدسی سے کیا بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کرے. وہ مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اب اس کو قرآن سے بھی سمجھتے ہیں, تو حدیث قدسی تھی. قرآن سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسا بتائے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. اب عبادت, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا ترجمہ فرمائے؟ عابدون کے معنی یاری, کہ اللہ کی پہچان. عبادت کے معنی کیا بتایا گیا؟ اللہ کی پہچان. تو اب یہ اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ عالم شہادت کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بنایا, حکمت سے نظام چلا رہے. 6 دن میں بنائے, حکمت سے کام ہوگا, قدرت سے نہیں ہوگا. یہاں پر کام اللہ تعالیٰ اپنے منشا کو, لا الہ الا اللہ کو, یہ پہچان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, کہ عالم ارواح میں گواہی دی, یہاں پر آ کے بھول گئے, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, آدم علیہ السلام کی اولاد ساری, پھر انبیاء علیہ السلام آتے رہے. ہر قوم میں ایک نبی آتے رہے. ایک وقت پہ 2 4 نبی بھی موجود تھے. ایک وقت پہ ہارون علیہ السلام بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی ہے تو دوسرے نبی بھی موجود ہے. تو کئی اسماعیل علیہ السلام موجود ہے, اسحاق علیہ السلام آپ کے دونوں بیٹے ہیں آپ کے. تو اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام ہے تو آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے. تو ایک وقت پہ کئی نبی جو ہے نا موجود ہوتے تھے. تو قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے. کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس عالم کو حکمت سے بنایا اور حکمت سے چلا رہے, حکمت سے پیدا کرے اور حکمت سے چلا رہے. اب بولے کہ ایسا نہیں کر سکتے کیا؟ کون بولے نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر انبیاء علیہ السلام کو بھیج کے بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. انبیاء علیہ السلام کے بغیر بھی اپنا پیغام پہنچانے کی قدرت ہے اللہ کے پاس, مگر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. ابھی بول رہا کئی کو نہیں کرتے بھائی. اب اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے اس کا. اور جس اللہ تعالیٰ بولے سجدہ کر, نہیں کرا, سجدہ کر نہیں کرا, تو جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ابلیس ہے. اللہ پر اعتراض کرنے والا ابلیس ہے, یاد رکھنا. اب اللہ نے حکمت سے دنیا بنائی ہے, اور حکمت اللہ قدرت والا بھی ہے. قدرت اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائیں گے, قدرت کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائیں. یہاں پر بھی قدرتی کچھ کام ہو جاتے ہیں, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے, بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لے گیا. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے. قدرت کے بھی اللہ تعالیٰ کچھ کام کرے بتانے کے لیے کہ میں قدرت والا بھی ہوں, مگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو, کائنات کو حکمت سے بھی چلا رہے, حکمت سے چلا رہے اللہ تعالیٰ. تو اب انبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور اللہ کے منشا کو پہنچائے. کیا منشا؟ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ مجھے پہچانا جائے. اب اس مقصد کو بتا رہے. اب حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائیں. اب نبی کریم سے تو ہمیں موجود ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر ملاقات نہیں کر سکتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پچھلی امتوں میں انبیاء بھیجے. ایک وقت پہ 2 3 4 انبیاء تھے, مگر امت محمدیہ کو پھر امت محمدیہ کے کوئی نبی نہیں آ رہے. اب خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اب کوئی نبی نہیں آئیں گے, کوئی رسول نہیں آئیں گے. نبوت کے دروازے بند ہو چکے, رسالت کے دروازے بند ہو چکے. اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے, مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب کیسی ہماری امت کی ہدایت کیسی ہوئی ہے؟ یہ امت کی کون رہنمائی کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے علماء, علماء مطلب اولیاء اللہ,
میری امت کے علماء حق کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کر رہے تھے وہ کام اس امت کے اولیاء اللہ کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ساتھ جڑنے کا نام بیعت ہے۔